اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، کہ اس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے۔ یعنی آسمانوں سے جب پانی اترتا پہاڑوں پہ گرتا ہے، وادیوں میں گرتا ہے، تو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ پانی گزرنے کا ہوتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، نالا کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ چوڑا نالا ہوتا تو زیادہ پانی نہیں گزرتا ہے، اور چھوٹا نالا ہوتا تو تھوڑا پانی گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مثال دی ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو ابھی مثال دی جا رہی ہے، تو نالے اپنے اپنے استطاعت کے لائق بہہ نکلے۔ فاحتمل السیل زبد رابیہ، تو پانی کے رواس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں، ابتغاء حیلۃ او متاع، گہنا یا اسباب بنانے کے لیے، زیورات یا اور کوئی سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، تو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اڑتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جھاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ جھاگ ہوتا ہے اس کو پھونک مار دی جاتی ہے تو دور ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کے کام آئے، فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر رہتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مثال کی وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی قدرت، اس کا جلال کا پانی، قدرت و جلال کے آسمان سے اس کے رحمت کا پانی قرآن کی صورت میں، ہدایت کا پانی قرآن کی صورت میں نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جلال، اس کے علم کے آسمان سے اس کی رحمت کا پانی، ہدایت کا پانی قرآن کی صورت میں نازل ہوا، اور نالوں سے مراد، وادیوں سے مراد دل ہے، وہ دلوں پہ آ کے گرا۔ تو جس دل میں جتنی استطاعت تھی اتنا اس نے اس رحمت اور ہدایت کے پانی کو لے لیا، جس میں کم تھی اس نے کم لیا، اور جس میں زیادہ تھی اس نے زیادہ لیا۔ تو جب پانی گرتا ہے تو اس میں جھاگ بھی پیدا ہوتے ہیں، بلبلے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بلبل سے مراد کہ قرآن کا جب نور آتا ہے تو شیطان کی طرف سے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ دلوں کی وادیوں میں جھاگ کی صورت میں آ جاتے ہیں، یا وہ جھاگ جو ہے وہ شکوک کی صورت میں دلوں کی وادیوں میں اوپر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ مما یوقدون، دہکاتے ہیں، اور اسے زیورات اور سونے کی مثال کو بیان فرمایا کہ جب سونا بنانے کے لیے دھات کو یا لوہے سے دیگر کوئی سامان بنانے کے لیے اس کو پگھلاتے ہیں، تو اس کو بھی ایک مثال کے طور پہ بیان فرمایا۔ تو اس کے اوپر بھی پھر اس کا میل کچیل جو اوپر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ یہاں پر رحمت کے پانی سے مراد قرآن مجید ہے، ہدایت کے پانی سے مراد قرآن مجید ہے، اور نالوں سے مراد دل کی وادیاں ہیں۔ اور دلوں کی پھر اپنی اپنی وسعت ہوتی ہے، جس میں جتنی وسعت ہے اتنے پانی کو لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر شکوک و شبہات کے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو علماء، قرآن، حدیث اور علماء کی وساطت سے یہ جھاگ دور ہو جاتے ہیں۔ یا دوسری مثال دی کہ سونا یا لوہا سے زیورات یا ہتھیار یا اور سامان بنانے کے لیے اس کو جب پگھلاتے ہیں تو وہ بھی پگھل جاتا ہے، اور پگھلنے کے بعد اس کا میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ تو پھر اس میل کچیل کو وہ بنانے والا جوہری یا لوہار اس کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال بیان فرمائی کہ جو قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں اہل ایمان کے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دلوں میں ٹھہر جاتی ہے، دلوں کے زمین پہ وہ ٹھہر جاتی ہے اور مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کفار چونکہ اپنے دروازے پہلے سے بند کر لیتے ہیں، وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ وہ ایسے تنگ نالے ہوتے ہیں کہ جو اس قرآن کی ہدایت سے، اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو رحمت و ہدایت کا پانی تھا قرآن کی صورت میں نازل ہوا تو اس کو انہوں نے قریب بھی نہ آنے دیا۔ البتہ ان میں سے جنہوں نے اپنے دروازے کھولے اور ان کے دلوں میں جب قرآن کا نور گیا تو الحمدللہ انہوں نے اس کو قبول کیا، اس لیے کتنے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں غیر مسلم خود بخود مطالعہ کر کے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مثال سے بیان فرمایا اور کافروں کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کے نزول کے باوجود یہ لوگ ہدایت اس لیے نہیں پا رہے کہ انہوں نے اپنے قلوب کے دروازے بند کر دیے ہیں۔